ایک شہد فروش نہایت خوش اخلاق اور شیریں زباں تھا۔ اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع رہتا تھا۔ جس طرح مکھیاں شہد کے گرد جمع ہوتی ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے تھے اور اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا تھا۔ کچھ حاسد اس شہد فروش کی اس خوش اخلاقی اور خوشحالی سے حسد کرتے تھے اور ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی طرح اس کی مقبولیت کم ہو۔ ایک دن وہ اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ اس شہد فروش کی خوش اخلاقی اور شیریں زباں تلخی میں بدل گئی، اور اب جو بھی گاہک اس کے پاس آتا وہ اس سے بد کلامی کرتا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتا۔ اس بد کلامی اور بدتمیزی کا یہ اثر ہوا کہ اس شہد فروش کی گاہکی ختم ہو گئی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کے پاس کوئی گاہک کھڑا نظر نہ آتا، حالانکہ اس کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہوتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ شہد فروش ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ شہد بھی فروخت نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ پہلے تیرا اخلاق اچھا تھا اور تو ہر ایک کے ساتھ شیریں گفتار تھا، اب تیرے رویے میں فرق آ چکا ہے اور تو پہلے جیسا خوش اخلاق نہیں رہا۔ پہلے ہر شخص تجھ سے بات کر کے خوش ہوتا تھا اور دیگر شہد فروشوں کو چھوڑ کر تیری دکان پر آتا تھا، اب یہ تیری بد کلامی کا اثر ہے کہ لوگوں نے تیرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، اور تیری اس بد کلامی نے ان لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کرتی ہے کہ انہیں تیرا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ تو بس یاد رکھنا چاہیے کہ معاملات اس وقت تک درست رہتے ہیں جب تک بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے اور عمدہ اخلاق والے کے ساتھ اپنے معاملات ہر کوئی رکھنے کا خواہاں ہوتا ہے، جبکہ بد اخلاق کے پاس کوئی زیادہ دیر تک رہنا گوارا نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل عطا اردو وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔